السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے اس پروگرام کے اندر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم 7ویں سپارے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم 7ویں سپارے کا خلاصہ دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر شیخ محمد عکاشہ ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو ضائع کیے بغیر اپنے خلاصے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سپارے میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کون سا حکم بیان کیا ہے؟ اس سپارے کے اندر اللہ جل شانہ نے چند احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ جل شانہ نے سب سے اہم حکم بیان کیا ہے وہ ہے حلال اور حرام کا حکم۔ اللہ جل شانہ آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ جل شانہ کا ہر چیز کا اختیار حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ جو چیز اللہ جل شانہ تمہارے لیے حلال کر دی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو تمہارے لیے حرام ہے وہ حرام ہے۔ جو چیز تمہارے لیے حرام ہے اسے تم حرام رکھو، تم اسے حلال قرار نہیں دے سکتے، اور تم اس کو استعمال نہ کرو، اور جو چیز تمہارے لیے حلال ہے اس کو حرام قرار نہ دو اور اس کو استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دوسرا حکم کیا ہے وہ ہے قسم کی چند صورتیں ہیں اور ان کا حکم ہے، یہ آپ بتا دیجیے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی یمین لغو، دوسری یمین غموس، تیسری یمین منعقدہ۔ کسی کام ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائی اور موقع میں وہ غلط ہوا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر کفارہ نہیں ہے اور اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، توبہ و استغفار کریں، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، 1 غلام آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں پر قادر نہیں تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنا۔ اس کے بعد اس سپارے کے اندر خام خواہ سوالات کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو خام خواہ سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے متعلق ہر بات کا سوال کیا جائے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ خام خواہ سوال نہ کرو، اس کے نتائج تمہارے لیے صحیح نہیں ہوں گے۔ اس طرح ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو ان صحابی نے ایک دفعہ پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں اس کا جواب ہاں میں دیتا، یعنی اس کا جواب میں کہتا جی، تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی اور تم اس کو ہر سال تو حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو ہر سال پورا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے سورۃ الانعام کے اندر مشرکین سے ایک سوال کیا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن جب مشرکین اللہ جل شانہ کے سامنے ہوں گے تو اللہ جل شانہ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے تم عبادت کرتے تھے، جن کے تم گنگناتے تھے، کہاں ہے وہ؟ تو کافی غور و فکر کے بعد مشرکین جواب دیں گے اللہ جل شانہ کو، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ، ان کا جسم کا ہر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں۔ اللہ جل شانہ اس بارے میں فرماتے ہیں
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، مثلا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم بدھ کی تردید فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے ان میں سے کسی جانور کو بھی حرام قرار نہیں دیا. اس بارے میں جو قصہ آیا ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. مائدہ یعنی دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ جل شانہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو پھر بہت سخت سزا دیں گے. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریں. اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ کی قوم ایمان نہ لائی تو پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے. اس کے بعد اس سپارے کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ نجات سچ میں ہے. اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 190 میں فرمایا ہے قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی کام آئے گی اور سچوں کی نجات ہوگی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہمارا 7واں سپارہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آئیں گے 8ویں سپارے کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ شیخ محمد حنظلہ ریاض.